چند دن قبل سعودی عربیہ میں ان کی وزارت مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف صاحب نے تبلیغی جماعت پر بین لگا دیا اور تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی، اور انہوں نے پورے عرب کی اہم مساجد کو جمعے کے خطبے کا ایک پیغام ارسال کیا کہ آپ نے یہ جمعہ تبلیغی جماعت پہ پڑھانا ہے، اور اس خطبے کے 6 نمبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 6 نکات کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگانے کی وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت بدعتی جماعت ہے، تبلیغی جماعت دہشت گرد جماعت ہے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ درست طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور نمبر 4 پہ کہتے ہیں یہ خرافات بیان کرتے ہیں، نمبر 5 یہ جھوٹے واقعات کا بیان کرتے ہیں، نمبر 6 یہ قبر پرستی اور شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ اور خطبے میں لکھا ہے کہ یہ خاموش نہیں رہا جا سکتا، ہم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ بدعت ہو رہی ہو، دہشت گردی ہو رہی ہو، اور غلط طریقے ہوں، خرافات ہوں، جھوٹے واقعات ہوں، اور تو اور قبر پرستی اور شرک کی دعوت دینا، ہم اس سے خاموش نہیں رہ سکتے، لہذا ہم اس کی مذمت بیان کریں گے اور اس پر بین لگایا جائے گا۔ میں بھی کہتا ہوں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے، اس لیے لگنی چاہیے کہ انہوں نے وہاں سینما ہال نہیں بنایا، تبلیغی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے، اس لیے لگنی چاہیے کہ انہوں نے وہاں شو نہیں کروایا، اداکار نہیں بلوائے۔ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے بدنام زمانہ، گستاخ رسول، فرانس کے صدر میکرون کا استقبال نہیں کیا، اس لیے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے۔ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے کٹر یہودیوں کے پوپ کا استقبال نہیں کیا۔ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے پوپ کو دعوت نہیں دی کہ وہ سعودی عربیہ میں آئے۔ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگانا آپ کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے 300 سینما ہال کا عرب کے اندر قیام کا اعلان نہیں کیا۔ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کے اندر 10 سینما ہال کے قیام کا اعلان نہیں کیا، اس لیے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اور تبلیغی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے کہ انہوں نے آج تک کسی حدیث کا انکار نہیں کیا۔ میں بتاتا ہوں بدعت کیا ہے، دہشت گردی کیا ہے، اور درست طریقے سے کون ہٹے ہوئے ہیں، خرافات کون کرتے ہیں، جھوٹے واقعات کون بیان کرتے ہیں، اور قبر پرستی اور شرک کی دعوت کون دے رہے ہیں۔ ہاں میں بتاتا ہوں سینما ہال کا بنانا اور گلوکاروں کا، اداکاروں کا شو کروانا، اس کو کہتے ہیں خرافات کا ذکر، یہ ہیں خرافات۔ اور بدنام زمانہ، فرانس کے صدر میکرون کا استقبال کرنا، اس کو کہتے ہیں دہشت گردی۔ یہودیوں کے، کٹر یہودیوں کے پوپ کو دعوت دینا، جزیرت العرب میں لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ میں کہتا ہوں 300 سینما ہال کا قیام کا اعلان کرنا، یہ ہے قبر پرستی، یہ ہے شرک کی دعوت دینا، یہ ہے بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی دعوت دینا۔ فلم انڈسٹری کا قیام کرنا، اسی کو کہتے ہیں شرک کی طرف دعوت دینا۔ میں بتاتا ہوں بدعت کیا ہے، ابن سلیمان کا، حدیثوں کا معاذ اللہ انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں خرافات کا بیان کرنا۔ ہاں میں بتاتا ہوں خرافات کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں اور دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ الصالح آل طالب کو گرفتار کرنا، یہ ہے خرافات۔ علامہ سرد الحلوانی کو گرفتار کرنا، یہ ہے خرافات۔ علامہ سلمان الاعوج کو گرفتار کرنا، یہ ہے بدعت۔ درست طریقے سے ہٹنا، 60 علماء کو گرفتار کرنا، صرف جرم یہی تھا کہ وہ حق بیان کرتے تھے، حق بیانی سے نہیں ہٹتے تھے، اور ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے 6 نمبر کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معاذ اللہ اسی کو آپ قبر پرستی اور شرک کی دعوت کہتے ہیں۔ یہ تو وہی دعوت ہے جو فاران کی چوٹیوں پر، کوہ صفا کی چوٹیوں پر میرے محبوب نے کھڑے ہو کر بیان کیا تھا، لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ شرک کی دعوت نہیں ہے بھائی، یہ قبر پرستی کی دعوت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ درست طریقے سے ہٹنا ہے، علم حاصل کرو، ذکر کرو، یہ ان کا 3 نمبر ہے۔
جب کوئی بندہ علم حاصل کرنا شروع کر دے گا، ذکر کرنا شروع کر دے گا، وہ بدعتی نہیں بن سکتا، وہ دہشت گرد جماعت نہیں ہو سکتی، وہ خرافات نہیں بیان کر سکتے۔ جب جس کے پاس علم آ جائے گا وہ جھوٹے واقعات نہیں بیان کر سکتا، وہ قبر پرستی اور شرک کی دعوت نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں اکرام مسلم کی دعوت دینا، کیا اکرام مسلم کی دعوت دینا یہ خرافات ہیں؟ میرے محبوب نے نہیں فرمایا تھا اکرموا اخاہ کہ اپنے بھائی کا اکرام کرو؟ اور نمبر 5 پہ کہتے ہیں تصحیح نیت، آپ کی نیت ٹھیک ہو۔ کیا تصحیح نیت کی دعوت دینا یہ خرافات ہیں؟ یہ درست طریقے سے دور ہونا ہے، درست طریقے سے ہٹنا ہے۔ اور آخر پہ 6 نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ، یہ کلمہ، یہ نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت خود اپنی بھی کرنی ہے اور دوسروں تک بھی پیغام۔ ہاں میں بتاتا ہوں تبلیغی جماعت والوں نے کیا دیا ہے۔ طارق جمیل دیا ہے، جنید جمشید دیا ہے، محمد یوسف دیا ہے، سعید انور دیا ہے، انضمام الحق دیا ہے، نعیم بٹ جیسے لوگوں کو تبلیغی جماعت والوں نے دین کی راہ پہ چلایا ہے۔ فلم سٹاری سے ہٹا کے، گلوکاری سے ہٹا کے، دنیا کی دلدل سے ہٹا کے ان کو سیدھا رستہ دیا ہے۔